الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، کتاب التوحید الذي هو حق الله على العبید لشیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمہ اللہ کو ہم دھیرے دھیرے تھوڑا تھوڑا جستا جستا پڑھ رہے ہیں، اور اللہ کے فضل سے ہم اس باب تک پہنچ چکے ہیں جس میں شیخ فرماتے ہیں قال رحمہ اللہ: باب من الشرک ان یستغیث بغیر اللہ او یدعو غیرہ. اس مسئلے کا بیان کہ یہ بھی شرک کا ایک حصہ ہے کہ کوئی شخص اللہ کے سوا کسی اور سے فریاد کرے یا اللہ کے سوا کسی اور سے دعا مانگے. اور اس سلسلے میں ہم گزشتہ درس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قول، قرآن مجید کی یہ آیت ذکر کر چکے ہیں: وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ. اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو نہ پکارو جو نہ تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ تمہیں ضرر پہنچا سکتے ہیں، اور اگر تم ایسا کرو گے تو مشرک ہو جاؤ گے. اور دوسری آیت اسی طرح ہم پڑھ چکے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی مصیبت پہنچانا چاہے تو اللہ کے سوا اور کوئی اس مصیبت کو ٹال نہیں سکتا، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی نعمت دینے کا ارادہ کرے تو اللہ کے فضل و کرم کو کوئی روک نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ جس بندے کو چاہتا ہے اسے جو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور وہ بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے. اسی طرح سے ہم یہ آیت بھی پڑھ چکے تھے: فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اللہ کے پاس اپنی روزی کو تلاش کرو اور اسی اللہ کی عبادت کرو اور اس کا شکر گزار بندہ بن کے رہو، اسی کی طرف واپس لوٹنا ہے. آج ہم انشاءاللہ ایک اگلی آیت پڑھیں گے جو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے. وہ آیت سورہ احقاف کی آیت نمبر 6. اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس شخص سے بڑھ کر، اس شخص سے بڑا، راستے سے بھٹکا ہوا، گمراہ، ضلالت کے اندر گرا ہوا کون شخص ہوگا جو اللہ کے سوا کسی اور سے دعا مانگتا ہے، جو اللہ کو چھوڑ کر ایسے شخص کو پکارتا ہے جو قیامت تک اسے جواب نہیں دے سکتا، جو قیامت تک اسے جواب نہیں دے سکتا، اور جو لوگ اس کی دعاؤں سے اور اس کی پکار سے غافل ہیں. اس لیے کہ اللہ کے سوا جب کوئی کسی کو پکارتا ہے تو یا تو فرشتوں کو پکارتا ہے، تو فرشتے اللہ کے حکم کی تعمیل میں مشغول ہیں، انہیں فرصت نہیں ہے کہ کون انہیں پکار رہا ہے، تو وہ تو لاپرواہ اور غافل ہیں باقی لوگوں کے اعمال سے، باقی لوگوں کے کرتوت سے. وہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں لگے ہوئے ہیں. یا تو پھر اپنے جیسے انسانوں کو پکارتا ہے، اور انسان اگر زندہ ہے تو ظاہر بات ہے اس کی ایک محدود حالت ہے، اور وہ سارے اپنے سے دور لوگوں کی پکار کیسے سنے گا. اور یا پھر مردہ کو پکارتا ہے تو مردے اپنے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک مشغولیت رکھی ہے کہ مردے اگر نیک ہیں تو وہ جنت کی بہاروں میں ہیں، اور اگر وہ برے ہیں تو وہ جہنم کی سزائیں کاٹ رہے ہیں. انہیں اس کی فرصت نہیں ہے کہ اپنے پکارنے والوں کی پکار سنیں. اگر وہ جمادات ہیں، پتھروں کو کوئی پکار رہا ہے تو پتھر تو جماد ہیں، ان کو اللہ نے یہ صلاحیت ہی نہیں دی ہے کہ وہ انسانوں کی آوازوں کو سنیں اور اس کا جواب دیں. تو بہرحال جن کو بھی پکارا جاتا ہے اللہ کو چھوڑ کر، جن کو بھی پکارا جاتا ہے، چاہے مردوں کو پکارا جائے، چاہے پتھروں کو پکارا جائے، چاہے فرشتوں کو پکارا جائے، کوئی جواب نہیں دے سکتے قیامت تک، بلکہ انہیں معلوم ہی نہیں ہے، انہیں شعور اور احساس ہی نہیں ہے
کہ کوئی انہیں پکار رہا ہے، کوئی ان سے دعا کر رہا ہے، کوئی ان سے مانگ رہا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر سمجھایا ہے، اور اللہ سے زیادہ بہتر اور کون سمجھا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ایک ایک کمزوری سے اور ایک ایک کمی سے واقف ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا بہت اچھی طرح سے، اور پھر یہ بھی بتایا کہ قیامت تک تمہارا جواب نہیں دے سکتے، اور جب تم قیامت میں میدان محشر میں پہنچو گے تو کیا ہوگا وہ بھی سن لو۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور جس دن میدان محشر میں آخرت میں لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا تو یہ ان کے دشمن بن جائیں گے۔ یہ جن کو پکار رہے ہیں، جن کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہیں، جن سے یہ دعا مانگ رہے ہیں، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ انبیاء اور اولیاء ہوں، چاہے وہ اللہ کے نیک بندے ہوں، چاہے وہ پتھر ہوں، مورتیاں ہوں، جو بھی ہوں، اللہ کو چھوڑ کر جن سے بھی یہ دعائیں مانگتے ہیں، جن کو بھی پکارتے ہیں، سب قیامت کے دن کے دشمن بن جائیں گے اور ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے کہ یہ تو ہماری عبادت کرتے ہی نہیں تھے، اور ظاہر بات ہے ان کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ جو غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، غیر اللہ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری عبادت کر رہے ہیں، تو وہ اپنے انکار میں برحق ہوں گے اور وہاں الگ ہو جائیں گے۔ اور اگر کوئی شیطان کی عبادت کر رہا ہے تو ظاہر بات ہے شیطان تو اصل عین موقع پر دھوکہ دے کے چلے جاتا ہے، اور وہ تو کہتا ہے انی اخاف اللہ رب العالمین، مجھے اللہ کا ڈر لگتا ہے۔ پہلے تو جہنم کی طرف لے جائے گا، اور جب انسان کو جہنم میں ڈال دے گا، اللہ کی ناراضگی میں ڈال دے گا، اور اس کے بعد کہے گا مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ تو شیطان سے بڑا جھوٹا اور شیطان سے بڑا موقع پہ ساتھ چھوڑ دینے والا اور کوئی نہیں ہے۔ تو یہ آیت بہرحال ایسی عظیم الشان آیت ہے جس سے شرک کی جڑ کٹ جاتی ہے۔ اگر کوئی غور کرے تو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے دعا قطعاً نہیں مانگے گا، کیونکہ دعا ایک عبادت ہے، اور جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے دعا مانگتا ہے وہ غیر اللہ کی عبادت کرنے کی وجہ سے مشرک ہو جاتا ہے، اور ایسا شخص دنیا اور آخرت ہر جگہ نقصان میں رہے گا۔ اور اس کے بعد میں پھر ایک اور آیت شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے پیش کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں سورہ نمل میں آیت نمبر 62 میں فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ کون ہے جو پریشان حال کی پکار کو سنتا ہے جب وہ پریشان حال پکارتا ہے، جب کوئی اپنی پریشانی میں مضطر ہو جاتا ہے، بے سہارا ہو جاتا ہے، دنیا کے سارے سہارے ختم ہو جاتے ہیں، مایوسی چھا جاتی ہے، اور ایک امید کی کرن جو اوپر سے نظر آتی ہے، اوپر والے اللہ سے، آسمان کے اوپر، عرش کے اوپر والے اللہ کی طرف سے جو امید اور سہارا نظر آتا ہے، اس کو جب وہ پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کو پہنچتا ہے اور اس کو جواب دیتا ہے۔ تو کون ہے جو پریشان حال کی پریشانی میں کی گئی دعا کو سنتا ہے اور اس کی مصیبت کو ٹالتا ہے، وہ کون ہے؟ اور کون ہے جو تمہیں زمین میں ایک دوسرے کا جانشین بناتا ہے؟ یجعلکم خلفاء الارض، زمین میں ایک دوسرے کا جانشین بناتا ہے، یعنی ایک ایک مرتا ہے تو دوسرا اس کے بعد پیدا ہو جاتا ہے، ایک بوڑھا ہوتا ہے تو دوسرا اسی کی جگہ پر جوان ہو جاتا ہے، تو ایک جگہ خالی کرتا ہے، دوسرا اس کی جگہ لینے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ یہ سلسلہ کس نے لگا رکھا ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ نے لگا رکھا ہے، وہی ہے جو زمین میں ایک کو دوسرے کا خلیفہ بناتا رہتا ہے۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، وہ تمہیں زمین میں ایک کو ختم کر کے دوسرے کو لاتا ہے، ایک کی جگہ پر دوسرے کو بٹھاتا ہے۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے اور اس کو ہر کوئی مانتا ہے، یہاں تک کہ کفار مکہ بھی مانتے تھے۔ اسی لیے ان سے اس انداز میں کہا گیا کہ بتاؤ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے سوال کریں، آپ ان سے پوچھیں کہ کون ہے جو مصیبت میں پریشان حال کی پکار کو سن کے اس کی مصیبت کو دور کرتا ہے۔ وہ لوگ، مکہ کے لوگ بھی جب سفر کرتے تھے سمندروں میں اور پھنس جاتے تھے تو سمندر میں پھنسنے کی حالت میں، موجوں میں کشتی کے پھنسنے کی حالت میں وہ اللہ کو پکارتے تھے اور اللہ تعالیٰ ان کی کشتی پار لگا دیتا تھا۔ تو وہ اس بات کو جانتے تھے اور اس بات پر ایمان رکھتے تھے کہ وہ اوپر والا اللہ ہی ہے
جو ہماری کشتی کو پار لگاتا ہے اور مصیبت میں ہماری دعا کو سنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ پوچھو کہ موت و حیات کا سلسلہ یہ کس نے جاری رکھا ہے، اور کون تمہیں مصیبتوں میں تمہاری پکار کو سن کے تمہارے کام آتا ہے اور تمہاری مصیبت ٹالتا ہے؟ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی لائق عبادت ہے؟ تو یقیناً ان کا جواب ہونا چاہیے کہ نہیں ہے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتے، اپنی ضد کی وجہ سے، اپنے باپ دادا کے راستے پر پڑے رہنے کی وجہ سے، اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے، اور اس طرح سے بہت جو حق کو قبول کرنے کی رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کے آ جانے کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قلیلا ما تذکرون، تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو، حالانکہ تمہیں نصیحت حاصل کرنے کے بہت مواقع ہیں، لیکن اس کے باوجود نصیحت کم حاصل کرتے ہو۔ تو یہ آیات میں اس بات کی معلومات ہوتی ہے کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کرتا ہے لیکن اس کو رب اور مالک ماننے کے باوجود کوئی عبادت کسی اور کی کرتا ہے تو وہ شرک میں گرفتار ہو جاتا ہے اور وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور توحید ربوبیت بتا کر کے ہم توحید الوہیت کا قائل کریں گے کہ اگر موت و حیات کا مالک اللہ ہے تو پھر وہی اس لائق ہے کہ اس سے دعا مانگا جائے اور اسی کی عبادت کی جائے اور اسی کے لیے سجدہ و رکوع کیا جائے اور اسی کے گھر کا طواف کیا جائے اور اسی کے لیے ذبح و قربانی کی جائے۔ تو جو کچھ وہ تسلیم کرتے ہیں، مشرکین جو باتیں تسلیم کرتے ہیں، ان باتوں کو بتا کر کے انہیں وہ باتیں تسلیم کرائی جائیں جسے وہ تسلیم نہیں کرتے ہیں، اور جس میں وہ بھٹک جاتے ہیں تو بتایا جائے کہ تم فلاں فلاں باتیں تسلیم کرتے ہو، اس کا لازم یہ ہے کہ تم اسے بھی تسلیم کرو۔ آئیے ایک اور روایت ذکر کرتے ہیں جو شیخ نے ذکر کیا ہے کہ طبرانی نے اپنی سند سے ایک روایت ذکر کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک منافق تھا جو ایمان والوں کو تکلیف پہنچایا کرتا تھا۔ صحابہ نے ایک دوسرے سے کہا چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم اس منافق کے بارے میں فریاد کرتے ہیں، اللہ کے نبی کی دہائی دیتے ہیں اور اللہ کے نبی سے مدد مانگتے ہیں کہ اللہ کے نبی اس منافق کی شرارتوں سے آپ ہمیں بچا لیجئے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا انہ لا یستغاث بی انما یستغاث باللہ، مجھ سے فریاد نہیں کیا جائے گا، فریاد تو اللہ سے کیا جائے گا۔ مصیبت میں جب پھنسو تو اللہ کو پکارو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دکھایا۔ حالانکہ یہاں دنیاوی کام تھا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مدد کر سکتے تھے، اس کے باوجود اللہ کا ادب سکھانے کے لیے اور شرک کا راستہ بند کرنے کے لیے اور توحید کی حمایت اور حفاظت کے لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ وہ لوگ اپنے الفاظ بھی اس انداز میں کہیں جس میں اللہ کے ساتھ کسی قسم کی بے ادبی کا شائبہ نہ پایا جاتا ہو۔ وہ اللہ کی عظمت کو، اللہ کی قدرت کو اور اللہ کی بڑائی اور کبریائی کو اپنے دلوں میں، اللہ کی توحید کو خوب مضبوطی سے بسائیں تاکہ اس توحید میں خلل آنے کا جو بھی راستہ ہو سارے راستے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بند کر دیے۔ تو آپ نے اپنے صحابہ سے کہا مجھ سے فریاد نہ کرو بلکہ اللہ سے فریاد کرو، اور اللہ تبارک و تعالی ہی فریاد کو پہنچنے والا ہے، وہی غوث ہے، غوث یعنی فریاد سننے والا۔ لیکن افسوس کی بات ہے، دکھ کی بات ہے، تکلیف کی بات ہے کہ کتنے لوگ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں اور اللہ کے سوا اور بھی انہوں نے غوث بنا رکھے ہیں اور بھی لوگوں کو مصیبت میں وہ پکارتے ہیں اور لوگوں سے وہ فریاد کرنے لگتے ہیں، جنہوں نے اللہ کو پہچانا نہیں، اللہ کی قدرت، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی کو جنہوں نے جانا نہیں، وہ اگر شرک میں پڑ جائیں تو کسی قدر بات قبول کی جا سکتی ہے، لیکن وہ لوگ جو اللہ کی عظمت کو جانتے ہیں، جو لا الہ الا اللہ کے پڑھنے والے ہیں، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے واقف ہیں، اور اس کے باوجود وہ اللہ کو چھوڑ کر اس عظیم اللہ کو جس کی قدرت میں کوئی کمی نہیں، جس کے علم میں کوئی کمی نہیں، جس کی شان میں کوئی کمی نہیں، جو اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، جو سب سے بڑا مہربان ہے، جو چاہے جب چاہے جس طرح چاہے بس کہہ دے کہ ہو جاتی، اس رب کو چھوڑ کر، اس در کو چھوڑ کر لوگ دور دور ہو رہے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توحید کی سمجھ دے اور اپنے رب ہی کی طرف ہمیشہ رجوع کرنے کی توفیق دے، چاہے جو مسئلہ ہو، چاہے اللہ سے خیر مانگنا ہو تو بھی اللہ ہی سے مانگیں، اور مصیبت ٹالنے کے لیے فریاد کرنا ہو تو بھی اللہ ہی سے فریاد کریں۔
تاکہ توحید پہ قائم رہیں اور شرک سے بچے رہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم.